گن گائیے. تو یہ فوج جو ہے میرے بھائی، اس کو فائنانس امریکہ کرتا ہے، اس کے جو جرنیل ہیں ان کو فائنانس امریکہ کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان جرنیلوں کا جو پیو ہے، جو باپ ہے، جہاں سے انہوں نے آرڈرز لینے ہیں. جیسے خان صاحب کی حکومت دیکھے نا، ایک کلرک، ایک امریکی کلرک کے ایک اشارے کے اوپر اپنے ملک کا پرائم منسٹر لڑا کے رکھ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، کیسے کمال کی بات ہے. تو یہ ایک کتاب آئی تھی پیچھے کوئی 4-5 سال پہلے، دی وے آف نائف، کتاب کا نام تھا وے آف نائف، 2013-14 میں آئی تھی. تو اس وقت وہ سیکیورٹی ایڈوائزر تھا امریکی انتظامیہ میں، وہ بندہ جس نے یہ کتاب لکھی تھی. تو یہ جب اس کا جس نے وہ کیا نام تھا اس کا، بندہ قتل کر دیا تھا لاہور کے اندر، 2 لڑکے قتل کر دیے تھے اس نے، وہ کان ٹوٹا سا امریکی، نام اس کا میرے ذہن سے تھوڑا نکل ریمنڈ گیا ڈیوس تھا اس کا نام. ہے، ریمنڈ جی ہاں. ریمنڈ ڈیوس تھا جس کا کیس جو ہے نا جی جی وہ ایک ہے کتی عظما بخاری، اس کے باپ نے لڑا تھا. جی ریمنڈ ڈیوس ایک بلیک واٹر کا بندہ تھا. یعنی یہاں امریکہ میں اس جیسے بندے، آپ یقین کریں کہ یہ جو رات کو نائٹ کلب ہوتے ہیں ان کے باہر باکسر کھڑے ہوتے ہیں. باکسر سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ وہ ان اندر جو کچھ بے حجائی ہوتی ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح سیکورٹی کے گارڈز ریمنڈ ہوتے ہیں وہ باکسر. گندے لوگ. تو وہ ریمنڈ ڈیوس جیسا ایک گندی نالی کا کیڑا، جس نے پاکستان کے 2 شہریوں کو اس نے قتل کر دیا. اور جب لاہور میں اس کا چل رہی تھی کورٹ کے آگے ہیرنگ، تو وے آف نائف میں وہ امریکی لکھتا ہے کہ اس وقت جو شجاع پاشا تھا، یعنی ISI آپ کی بہت بڑی دنیا کی عظیم فوج، غزوہ ہند لڑنے والی فوج کی ISI ایک نمبر کی جو ایجنسی ہے دنیا کی، جیسے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں فوجی ہماری قوم کو، خاص کر ہماری یوتھ کو جیسے انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے. تو وہ کورٹ روم میں بیٹھ کے تو منٹ کی رپورٹ دے رہا تھا امریکی سفیر کو کہ جی اب یہ ہو گیا، بس اب یہ ہو گیا ہے جی، اب ریلیز ہونے والا ریمنڈ ڈیوس. اور باقاعدہ جی جہاز لے کے گئے وہاں پہ، کوٹ لکھپت جیل میں ISI جہاز لے کے گئی اور اس کو باعزت انہوں نے پھر افغانستان چھوڑ کے آئے. تو مقصد یہ ہے کہنے کا، چونکہ یہ امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے فوج بنائی گئی ہے، اور یہ پاکستان میں امریکی مفادات کا تحفظ اور پاکستان کو عدم استحکام کی طرف رکھنے والی ایک فوج ہے یہ، یعنی جس کے اوپر تو ڈاکومنٹ ڈسکلوز چکے ہیں. ایک بات ہوگی. دوسرا، اب زرداری اور نواز شریف بھی انہی کے ایجنٹس ہیں. ابھی جیسے نواز شریف آیا ہے تو یہ انڈو US ایجنڈا ہے. یہاں ہمارے امریکی اخباروں کے اندر یہ شائع ہو چکی ہیں یہ ساری چیزیں. یہ انڈو US ایجنڈے کے مطابق یہ پاکستان میں آیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب امریکہ نے اسائن کر دیا نواز شریف کو یا زرداری کو، تو یہ تو فوجی تو کتے ہیں نیچے، یہ تو لیٹیں گے ان کے آگے. تو یہ میرا خیال آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا. جی اوور ٹو یو. بھائی آپ نے بہت اچھا سارا ایکسپلین کیا. فرسٹ بلاگ تو میرا یہ کوشچن ہے کہ میرا کوشچن اسی میں ایڈ کر لینا، اسی بات میں ایڈ کر لینا. اچھا دیکھیں چھوٹا سا بس 30 آپ سیکنڈ کا بیٹا سن لو، آپ جی کوشچن بھی لیں گے، جی جی آپ کو ٹائم دیں گے، سے 5 منٹ ملیں گے، سارے بندے بات کریں گے، ایک بندہ نیچے نہیں جائے گا. ٹھیک، 2 سینئر ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ 3 ہیں. ٹھیک ہے، اوسی بھائی اور فہیم بھائی اور ابو حمدان. ٹھیک ہے نا، آپ سے سوال بھی لیں گے، آپ کو جواب بھی دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آرام سے تسلی سے 3-4 منٹ آپ نے خود بولنا ہے، جو کچھ بتانا ہے، جو کچھ کہنا ہے آپ کہہ لیں. اس کے بعد آپ سوال بھی رکھیں بھائی اور فہیم بھائی سے آپ جواب بھی لیں. ٹھیک ہے نا. اور مزمل بھائی السلام علیکم، افریدی بھائی السلام علیکم. 1 منٹ سر. افریدی بھائی السلام علیکم، اور رافع السلام علیکم سر. سب کو سلام. السلام سر. ویلکم ٹو ہماری براڈ. تو جی اوسی بھائی آپ لے سوال، اگر فہیم صاحب نہیں ہے تو آپ سوال لے لیں، اور ایک ایک کر کے. اچھا میرے بھائیو، ڈیکورم کا خیال رکھنا، جس طرح اسی بھائی جسے کہیں وہی بولے، اور اس کے بعد جو ہے نا اگلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. 3 منٹ سے 5 منٹ آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ عابد بھائی. سوال جی میرے سارے بھائی میوٹ کر دیں. ہم اپنے تمام ہمارے یہاں پہ جو معزز ساتھی بیٹھے ہیں،
ہم سب کی رائے لیں گے اور سب کو ان کی ٹرن کے اوپر انشاءاللہ باری ملے گی. تو جیسے فہیم بھائی ہی نے جو سوال کیا ہے اسی کو میں آگے روٹیٹ کرتا ہوں. تو فہیم بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو فوجی ہیں، خاص کر جو ہمارا چیف آف آرمی سٹاف ہے یا نیچے ISI کا ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، یا سمجھ لیں کہ ملا جلا کے یہ 13-14 ٹاپ لوگ ہوتے ہیں، ٹاپ HLN ہوتی ہے ملک کی، تو ان کے پاس بے پناہ طاقت ہے. یعنی کہ اتنی اندھی طاقت ہے کہ یہ پچھلے سمجھ لیں 70-75 سالوں سے ہر چیز کو روندتے چلے آ رہے ہیں. بنگال کے اندر انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں انہوں نے تار تار کی. بلوچستان آپ کے سامنے ہے. تو ان کی اس اندھی طاقت کے سامنے کیسے بند آ جائے، یہ فہیم بھائی کا سوال تھا. تو ہم نیچے سے میرا حال ہے شروع کرتے کرتے اوپر آ جائیں گے. جی فرسٹ وی لاگ بھائی، سب سے پہلے آپ کی طرف، آپ ان میوٹ کیجئے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں جی میرے بھائی؟ جی فرسٹ آف آل میں معذرت کہوں، میں نے اپنا اوریجنل نیم جو ہے وہ ریموو کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے تھریٹس آ رہی تھی. پہلے میں نے اپنا نام عدنان ہی رکھا ہوا تھا، ادھر عدنان شاہد میرا نام ہے، میں لسبن سے ہوں، پرتگال سے. تو پھر مجھے اپنا نیم جو ہے وہ چینج کرنا پڑا. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ 3 پارٹیز ہیں. ایک پاکستان کیا کہتے ہیں اس کو، نواز شریف زرداری کی، اور تیسری فوج کی. تو چوتھی جو سب سے مین پارٹی ہے وہ آپ نے ان کو شامل نہیں کیا، وہ ہے ہماری سپریم کورٹ. ٹھیک ہے، ان میں جو ہمارے کچھ نہایت ہی گندی گلی کے جیسے کہہ سکتے ہیں نالی کے کیڑے کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی تذکرہ ضرور کریے گا. جو اس ٹائم موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، جس نے پچھلے 2-2.5 سال سے اتنا گند ڈالا ہوا ہے کہ جس نے نواز شریف کو ایئرپورٹ پہ آتے ہی وہاں پہ پہنچا دیے، اس نے سارے اس کے بائیو میٹرک وہاں پہ کروائے. اور عمران خان کی جو سائفر کیس ہے وہ بنتا ہی نہیں، اس کے اوپر انہوں نے اس کو اندر رکھا ہوا ہے. اس کی سزا معطل ہو چکی ہوئی ہے، پھر بھی وہ نااہل ہے. اور ایک تو یہ بات میں نے کرنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی PTI کا کوئی سمجھ نہیں چل رہی آج کل کس چیز کو فالو کریں. کوئی بھی کہیں پہ کوئی وجود نہیں ہے، نہ ٹک ٹاک پہ ہے، نہ انسٹاگرام پہ ہے، نہ ہی کوئی فیس بک پہ ہے. سوری بھائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی 90% میں دیکھ رہا تھا کل نیوز میں کہ 90% جو ہیں وہ ڈاکومنٹ سارے ریجیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں، جتنے بھی الیکشن کے لیے سب نے نامزد کیے تھے. تو یہ جو جس کی آپ نے یہ خوبصورت ٹکلے کی شکل لگائی ہوئی، اس کی ابھی ریموو کر دیا آپ نے. یہ قائز فائز عیسیٰ جو ہے، یہ کیا جو جھوٹا چیف جسٹس ہے، سب سے بڑا ہسٹری کا سب سے گندا چیف جسٹس یہ آیا ہے. اس کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ کوئی نہ 100 موٹر وہ نوٹس لے رہا ہے، نہ کچھ اور لے رہا ہے. اور یہ پارلیمنٹ میں بھی خطاب کرنے کے لیے چلا گیا تھا. اس کو اتنا شوق ہے سیاست میں بھی دخل اندازی کرنے کا، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ روز ملاقاتیں کر رہا ہے. تو ہمارے لوگ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں ادھر چند ان کی شکلیں ہیں، وہ مریم نواز کی، ساتھ اس کے وہ مریم اورنگزیب ہے، 1-2 وہ ہینا، وہ جو ہیڈ کلودنگ ڈریسنگ کیا وہ کہتے ہیں اس کو، وہ فیشن ڈیزائنر ہے. 3-4 ان کا میڈیا سیل ایسے چل رہا ہے، ہمارا کوئی میڈیا سیل ہی نہیں ہے. تو اگر پاکستان میں نہیں چل سکتا تو ہم سارے مل کے اس کو کوئی ادھر اوورسیز میں تو چلا سکتے ہیں. تو کائنڈلی تھوڑا آپ اس میں بتائیں گے کوئی لنکس وغیرہ PTI کے، جس طرح سے ہم اس کو تھوڑا. اچھا فرسٹ وہ لوگ سر آپ ایک ڈی ٹریک کر گئے تھے، کوشچن کچھ تھا اور آنسر کچھ دے رہے تھے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے جو اپنے دل کی بات کرنی تھی وہ کہی. تو ہمارا چینل ہے سر، یہ اوپر فہیم بھائی بیٹھے ہوئے، آپ انہیں فالو کریں. ان کا اپنا چینل ہے، ہمارے عنایت بھائی ہیں ان کا اپنا چینل ہے. تو وہ بھی تو آپ آتے رہے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا، سب مل جائے گی ہر ایک چیز. جی اوسی بھائی جی بالکل، میرے بھائی نے دل کی بات کہی. وہ کیا کہتے ہیں اس پیار کو میں کیا نام دوں، جو کوسچن تھا اس پہ فوکس نہیں کیا میرے بھائی نے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. جی نیچے مزمل بھائی ویلکم جناب، آپ آئے. نہیں میں نے
سر فوکس کیا ہے آپ نے آرمی کا بالکل کہا ہے سارا اس ٹائم اوبیسلی وہ پرو امریکنز ہیں سارے، اس لیے جیسے ہی ان کی ریٹائرمنٹس ہوتی ہیں آسٹریلیا امریکہ اور ادھر یورپ میں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ججز ہیں ان کو بھی تھوڑا نومینیٹ کرے نا، جی اتفاق کی ہمارا وجہ میرا سے. سوال یہ تھا، جی جی ہم کوشچن بائی کوشچن چلتے ہیں نا اس طرح، پھر ہاں جی ہاں جی جو ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے ہمارا ڈیکورم ہے یہاں پہ، تو وہ ڈیبیٹ بڑی نا جیسے کہتے ہیں کہ پھیل جاتی ہے، پھر اس کو سم اپ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے، ڈیجیٹسٹی بھی ہے. ہمارا سوال یہ تھا کہ یہ جو جرنیلوں کی اندھی طاقت ہے، اس کو کیسے اس کے سامنے بند باندھا جائے، سلوشن کیا ہے اس کی؟ یہ مزمل بھائی سر آپ جی کی طرف آتے ہیں. جی آپ ون اچھا منٹ. جی جی آپ جی بتائیں. جی 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 آج پھر مزمل نے خفکی کھا جانی ہے، لیکن آپ نے نیچے نہیں پڑھا وہ آئی نیڈ 1 منٹ آفٹر دین آئی ول گو. تو یہ اگر پڑھ لیا تو میں بولوں گا نمبل آپ نے بیٹھے رہنا، غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ میری بات جی سمجھ گئے نا؟ اگلا نیکسٹ میرے بھائی، میں آپ چلے رفیق مزمل بھائی آپ ٹھیک، چلے ان سے لے لیتے ہیں، پھر مزمل بھائی کے پاس آ جائیں گے. مزمل بھائی سے ذرا ڈیٹیل ہم جواب لیں گے اس کا. جی بھائی جان جی جی 1 منٹ آپ کا ہوا. رفیق کنگ 1 منٹ آپ کا ہوا میرے بھائی. بہت شکریہ سر اوسی بھائی، فاسٹ ولاگ بھائی اینڈ عابد صاحب، بہت شکریہ آپ نے 1 منٹ دیا. دیکھیں سر جی، کچھ باتوں سے اختلاف ہے میرا اوسی بھائی سے بھی، لیکن دیکھو جس گھر میں برتن ہوتے ہیں نا وہیں پہ کھڑکتے ہیں. آپس میں گلے شکوے ہونے چاہیے، لیکن دیکھو ہمارا کوز کیا ہے، مرشد عمران خان. انشاءاللہ مرشد کے لیے کھڑے ہیں. یہ جو ہسٹری کی آپ باتیں کر رہے ہیں، واللہ ہم سب ہسٹری جانتے ہیں، لیکن ہم ہسٹری کے چکر میں نہیں جانا چاہتے. ہمارا فوکس ہونا چاہیے 8 فروری. ہمیں پہلے کچھ طاقت ملنی چاہیے جس کی بنا پر ہم ان سے حساب لے سکیں. باتیں کرنا تو بہت آسان ہے سر جی، ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے. ہم وہ طاقت لیں گے 8 فروری کو، پھر ہم ان سے حساب لیں گے. ابھی تو ہم بتا سکتے ہیں، میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس نے کیا زیادتی کیا، کس نے کیا زیادتی کیا، وہ تو مرشد بھی بتا سکتے ہیں جو بھی جیل میں بیٹھے ہیں. لیکن انہوں نے انڈیویجول کی بات کی، انہوں نے ادارے کی کسی کی بات نہیں کی، انہوں نے انڈیویجول کی بات کی ہے. اور ہم انشاءاللہ انڈیویجول کو قانون کے ادارے کے اندر لے کے آئیں گے انشاءاللہ، مرشد کے رول آف لا کے مطابق انشاءاللہ. سوری اگر میری کسی کو بات بری لگی ہو، ٹھیک ہے، آپ کی بڑی سوچ ہے، آپ کی ڈیفرنٹ سوچ ہوگی، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ جناب جب ہمارے پاس اختیار ہوگا تو ہم کسی کا احتساب کریں گے. ابھی ہمارے پاس کوئی احتساب نہیں ہے. پرویز الہی کی میں ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں، تو جب اس نے بولا تھا کہ پنجاب کی گورنمنٹ نہ ہٹاؤ، یہ بہت ظلم کریں گے، واقعی وہ ظلم ہم نے دیکھا، وہ اس کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا تھا، شروع سے تھا، لیکن اس کی رائٹ ٹائم پہ رائٹ بات تھی کہ ابھی یہ گورنمنٹ ختم نہ کرو، کیونکہ آپ کو نہیں پتا یہ کیسے لوگ ہیں. وہ ہمیں بعد میں پتا چلا. بحث کرنے سے تو بہت سی باتیں ہیں، وہ 1947 سے ہم بحث کر سکتے ہیں کس نے کیا ظلم کیا، جنرل یوب سے لے کے ہم مشرف اور یہ جنرل باجوہ تھا، ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس بحث کا مقصد کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس پاور ہو نا تو ہم ان کا احتساب کریں انشاءاللہ. ون ڈے وی ول ڈو انشاءاللہ. if our Allah give us power inshallah we will do inshallah. Sorry for اور everyone. جی نہیں ٹھیک سر، ہوگا جی، اچھا میرے اس بھائی میں کا اب پوائنٹ آ آپ گیا. جی عابد بھائی. اچھا اسی میں مجھے ان کی ابھی سیٹ چاہیے ہوگی کیونکہ نیچے فہیم بھائی کو اوپر دینا جی جی فہیم بھائی بولیے. نا. رافع بھائی اگر آپ کی سیٹ لے رہا ہوں تو سر جی میں خود خوشی سے جا رہا ہوں، لیکن میں نے پوائنٹ آف ویو رکھا، آپ ایگری کریں یا ایسے ڈس سر سر مت لیتے. بسم I will اللہ go بسم down اللہ sir. سر. Pick up بسم someone اللہ else. Thank you sir. بسم اللہ سر. ہم آپ لوگ کی باتیں سننے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. جی سر. جی سوری اسی بھائی. نہیں جی سر کوئی بات نہیں، فہیم بھائی کا ہی یہ اصل میں وہی مینج کر رہے تھے، میں نے تو انہی کی بیٹن پکڑی ہے. بالکل میرے بھائی رفع، آپ کی بہت اچھی بات ہے. آپ کہتے ہیں 8 فروری کو 2/3 اکثریت سے عمران خان آئے گا تو پھر ہم قانون کے مطابق فوجیوں کا احتساب کریں گے. ٹھیک ہے نا جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی نیچے مزمل بھائی آپ بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ انمیوٹ کریں، آپ کی باری ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیں اوسی بھائی، اگر زیادہ تو جس طرح رافع بھائی بات کر کے گئے ہیں اس پہ میں 30 سیکنڈ میں بات کرنا چاہوں گا، پھر میں اپنے سوال کی طرف، بلکہ رہنے دیں میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں پتہ کیا ہے،
یہ جو آپ کا سوال ہے، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ پہلے یہ جو ہمارے اندر چل رہی ہے نا، میں ہوں تو نہیں ہے، وہ کہتا ہے تو نہیں ہے میں ہوں، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جس طرح کی حرکت کل مجھ سے ہو گئی، اس طرح کی باتوں سے دور رہ کر ہمیں ایک بن کے 8 فروری کے اوپر فوکس کرنا ہوگا۔ یہ فوکس کرنے کے بعد 2/3 اکثریت سے خان صاحب آئیں، اور جس طرح خان صاحب نے پہلے بھی وہ اپنا بیان یہ خود وہ مان چکے ہیں کہ میں اپنی حکومت میں جو مجھے سب سے ضروری کام کرنا چاہیے تھا وہ تھا کہ ان قانون دانوں پہ نا وہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی، ہاتھ رکھنے کی ضرورت تھی، جو میں نہ رکھ سکا، جس کا نقصان پہلے بھی 76-75 سال سے ہم جھیلتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی جھیل رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ جو جنرل کرنل ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سیاستدان یہ جو دو نواز اور زرداری ہیں، یہ مافیا کے باپ، یہ مافیا کچھ نہیں ہوتے، عدالت کے آگے کوئی مافیا نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں، میں ادھر اٹلی میں رہتا ہوں، ان ملکوں میں دیکھے ہیں، ادھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ چودھری صاحب ہے یا یہ غریب ہے، یہ مانگنے والا، یہ موچی مراسی، یہ نہیں ہوتا، یہ سب برابر ہوتے ہیں ادھر۔ یہ وہ اس لیے ترقی یافتہ ہے، کیوں؟ ان کی جو جج حضرات ہیں، وکیل حضرات ہیں، پولیس ہے، ان میں پاور ہے، وہ چور نہیں ہیں، ان کو چوری کرنے نہیں دی جاتی۔ ان کو اگر کوئی جرم کرتا ہے کوئی بڑے سے بڑا بھی، تو جج کے سامنے جب جاتا ہے تو سب برابر ہوتا ہے، جج فیصلہ کرتا ہے حق پہ۔ ادھر اگر کوئی جج فیصلہ حق پہ نہیں کرتا تو وہ دوسرے دن اٹھا کے نیچے پٹک دیتے ہیں۔ اگر ہمارے جج کوئی غلط فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں ان سے پوچھنے والا بننا ہے۔ سب سے پہلے سزائیں ججوں کو ہونی چاہیے، ہر چیز پانی سے لے کر بجلی، ہر چیز یہ فری لیتے ہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ چیف جسٹس صاحب کو ایکشن لینا چاہیے، یہ جو بیوروکریٹس یہ وہ اگلے پچھلے یہ بڑے بڑے افسران اتنی فری بجلی لیتے ہیں۔ او بھائی، اس کا دماغ خراب ہے، وہ کیوں ایکشن لے گا؟ اس لیے ایکشن انہوں نے نہیں لینا، ایکشن عوام نے لینا ہے، ایکشن ہم نے لینا ہے۔ اور اسی طرح پہلے سب سے ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہمارا ہمسایہ ووٹ ڈالنے چلا گیا تو میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے وہ چلا گیا، میں نہ گیا تو کیا ہوگا؟ ہوگا بہت کچھ، ہوتا بہت کچھ ہے، نہ جانے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے اور جانے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ 99 میں جب ایک شامل نہ کیا جائے تو وہ 100 نہیں ہوتا، 99 ہی رہتا ہے، ایک کی بڑی پاور ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے تو ایک ہونا ہوگا، پھر قانون کے اوپر عمل درآمد کرانا ہوگا۔ اگر ہماری عدالتیں، ہمارے جج ایمانداری، حق اور سچ سے فیصلے کرتے تو یہ 4 دفعہ ماشاء اللہ نہ لگتا۔ کیا تھا مشرف، کیا تھا یا دوسرے پہلے جو گزرے ہیں وہ کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے۔ اگر وہ کچھ بنے ہیں، کیوں بنے ہیں؟ کرپٹ ججز کی وجہ سے۔ ہمارا ملک، میں نہیں سمجھتا کہ جتنے مجرم یہ جرنیل وغیرہ ہیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑے مجرم جو ہیں نا وہ عوام، ہم خود ہیں۔ کیوں؟ ہم ان کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم ہوتے ہیں ایم این اے صاحب آ گئے، ان کے ساتھ تصویر بنوا کے فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، ٹک ٹاک پہ ڈی پی لگا دی، اس پہ لگا دی، ساتھ گانا لگا دیا، بس جی ٹھیک ہے، بولے بلے ہوگی چوئی صاحب۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تصویر نہ چھکوائیں، ان کا گلا پکڑیں، بھائی تم نے یہ وعدہ کیا تھا کدھر ہے؟ آتی دفعہ دوسرے 5 سال کے بعد جب آئے نا، اس کو ووٹ نہیں، اس کو جوتے دو، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور یہ حقیقت بات یہ ہے کہ اور میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب آئیں تو ہم خان کے دیوانے ہیں، نہیں۔ دیکھیں جہاں پہ خان صاحب غلط تھے ہم نے وہ بھی بات کی، اس لیے مطلب بات کرنے کا ہے کہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے۔ جب تک ان ججوں کے گریبان ہم نہیں پکڑیں گے یہ نظام اسی طرح چلے گا۔ اور انشاءاللہ ہم کیسے پکڑیں گے؟ 8 فروری کو ہم نکلیں گے، ووٹ ڈالیں گے، اپنے ووٹ کا پہرا دیں گے۔ ان کی جو طاقتیں ہیں نا، یہ جو ڈنڈے ہمارے اوپر برسائے جا رہے ہیں، ہم بغیرتوں کی طرح اپنے سروں میں اپنی پیٹھ پہ کھاتے جا رہے ہیں، ہمیں وہ ڈنڈا آگے سے پکڑنا ہوگا، وہ ڈنڈا توڑ کے انہی کے اوپر وار کرنا ہوگا، تب ہم اپنی شان کے ساتھ چل پائیں گے۔ ادروائز ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اسی طرح غلامی میں ہی رہنا پڑے گا جب تک ہم دوسرے کا خیال نہیں کریں گے، اپنا نہیں، دوسرے کا جو ہمارے ساتھ والا ہے۔
हमारा भाई, हमारा हमसाया। हमने सिर्फ 8 फरवरी को खुद नहीं निकलना, हमें निकालना है। वो जो साथ वाले हैं उनको निकालेंगे, खान साहब को लाएंगे, कानून की पासदारी होगी। सबसे पहले जज साहब से पूछा जाएगा, जज साहब आपने ये फैसला हक पे दिया है तो किस तरह दिया है, और नाहक दिया तो किस तरह दिया है। इंशाल्लाह ये तब होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, ओवर टू यू। जी मुजम्मल भाई, बहुत खूब, आपका एक भी पॉइंट आ गया। थोड़ी सी बात मैं भी इनमें ऐड करनी है। एक मिनट भाई, देते हैं आपको। और अपना वीलॉग भाई, ये हमारा यहाँ डेकोरम है, हम क्रॉस टॉक नहीं करते। हर बंदा अपनी बारी पे बोलता है। बस बाद में एक ऐड करके मैं नीचे उतरने लगा था किसी और भाई को। आप ना क्रॉस टॉक नहीं करें प्लीज प्लीज, आप की राय सर आंखों पे, आप क्रॉस टॉक नहीं करें। आपका पॉइंट भी आ गया, मेरे भाई का भी आ गया। 8 फरवरी को ये भी कहते हैं कि हम आएंगे, उसके बाद जुडिशरी को ठीक करें तो शायद फिर जज भी ठीक हो, अपने लेयर भी ठीक हो जाएंगे। जी फहीम भाई, ओवर टू यू सर। यार इस तरह से नहीं ठीक होगा। हमें जितने भी पीटीआई के लोग आर्मी के अंदर हैं सबको रिजाइन करना चाहिए, पुलिस में जितने हैं सबको रिजाइन करना चाहिए, जितने जुडिशरी में है सबको रिजाइन करना चाहिए। जितने जी फहीम भाई, ओवर टू यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं, वो मुझे लगता है कि आबिद भाई ने सिर्फ उनको बताने के लिए, ठीक है, जो नए लोग आते हैं थोड़ा सा उनकी ऑब्वियसली हर बंदा अपनी बात का इजहार करना चाहता है, कोई बात नहीं है, वो नीचे बैठे हुए हैं, उनसे माजरत, क्योंकि डेकोरम यही है कि क्रॉस टॉक न की जाए, अनलेस कोई बड़ी इमरजेंसी वाली बात होती है तो तब क्रॉस टॉक होती है। तो कोई नहीं, नए दोस्त आए हैं तो बिल्कुल वापस ऊपर उठा लेंगे सर, कोई मसला नहीं है। टाइम देते हैं हम, 3 से 5 मिनट है, ठीक 5 मिनट ही देंगे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ एक बात बताने के लिए कि आज क्योंकि हमारे पीटीआई के लोकल ग्रुप हैं, तो आज हमारे ग्रुप में भाई आप मुझे तो 1 मिनट से ज्यादा बात तो करने दी भी नहीं। मैंने तो, अब देख लें मेरा रिकॉर्ड चेक कर ले, मैंने 1 मिनट 32 सेकंड बात की है टोटल। आपने अच्छा, एक 3 से 5 मिनट आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट लॉक को बात करें। अच्छा 1 मिनट। अब आपके पास 5 मिनट है सर, 5 मिनट बोले, जो दिल में है वो पूरा बोले, अपना टाइम देख ले, 5 मिनट है आपके पास, बोले। अच्छा, मैं सिर्फ ये है कि कंटिन्यूसली बोलूंगा नहीं, मैं भाई से जवाब भी लूंगा, फिर अपनी बात का और मजीद इजहार भी करूंगा, लेकिन 5 मिनट तक तो आप मुझे बात करने देंगे ना। आप इस तरह कह रहे हैं ना कि जिस तरह एक वो टॉक शो होता है कि उसमें आप वन साइड से बोलेंगे तो दूसरी साइड से नहीं बोलेंगे, ऐसे तो नहीं ना। हम तो यहाँ सीखने के लिए आए हैं भाई, कुछ जो चीजें हम कर सकते हैं हमारी बेहतरी के लिए हों। अच्छा आपके लिए आए हैं ना, देखो मेरी बात सुन लो, बड़ी आपके सीखने के लिए बड़ी प्यारी जगह है, ठीक है। आपने जो पूछा है आप कह दें, 3 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, उसके बाद हम सवाल लेते हैं, फिर सदा आपके पास आते हैं, ठीक है जी जी। और क्रॉस में ना किसी बात की समझ आती है, ना कोई बात कर सकता है, और जी, जी। उसका भी, और दूसरे लोगों के टाइम जाया होता है, कोई बात समझ ही नहीं आती। मुजम्मल ने 3-4 मिनट लिए, 3 मिनट, और बड़ी सोहनी अपनी बात कर ली है, मुकम्मल कर ली है। आप अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं, और उसके बाद अफरीदी भाई खुद गए हैं नीचे। जी मैं अपना सवाल मुकम्मल कर लूं। ये मेरे ख्याल से उनका टर्न था, उनको टाइम नहीं देने से वो नाराज हो गए। मैं सर नीचे चला जाता हूँ, उनसे आप बात करें, फिर बाद में मैं आ जाऊंगा। सर अच्छा नहीं फालक देख लिए आपने, अभी देख लिया आपने। यही होता है हमारे साथ, यही प्रॉब्लम होती है, हम हर एक आदमी को सॉरी करते रहते हैं, सारा दिन सॉरी करते रहते हैं। आप बड़े भाई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं, देखो अब देखो, आपकी वजह से वो हमारा अफरीदी है, वो बड़ा पुराना आने वाला है, ठीक है। मैंने आप लोगों की जो लाइव है ना ज्वाइन की, अभी आस्ता साहब के रूल सारे लर्न करूंगा। बिल्कुल कोई मसला नहीं है। आप अपने 3 मिनट 5 मिनट लेने हैं, आप लें, बात करें और बैठे, हम आपसे सवाल भी करेंगे, आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमें सिखाएं, ठीक है। रूल फॉलो करो यार प्लीज, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। मैं अफरीदी भाई को उठाता हूँ, अगर कोई बंदा उठा सके तो जरूर उठाओ अफरीदी भाई को, क्योंकि उनकी बात भी सुननी है। तो जी और चले गए जी और बस। अच्छा जी,
بھائی میں ایک تو یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام آباد جو ہائی کورٹ کا جج ہے اس کے اوپر کسی نے پی ٹی آئی والے نے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کیس ہی نہیں کیا. جس طرح وہ ایک بنی ہوتی ہے نا, اب ہمیں تو اتنا زیادہ نالج نہیں ہے ان چیزوں کا, لیکن اب جو وہ ججز تھے جیسے کچھ عمران خان کے حق میں کیسز دے رہے تھے, تو ابھی انہوں نے وہ ایک پراپر کمپین سٹارٹ کی ہوئی تھی. جیسا کہ ابھی ریسنٹلی پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے وہ دیا ہے, ان کو بلے کا نشان ہمیں واپس دیا, تو شہباز شریف جو ہے نا وہ فوراً آ گئے. ان کی جو مین جو تھی نا وہ بھائی سوری آپ اپنے پیچھے وائس جو ہے نا پلیز وہ ذرا بند کر دیں تو سر پلیز, سمجھ میں نہیں آ رہا سر پلیز. وہ میرے بیٹے نے لگایا وہ بند کر دیا, سوری. دوسری بات یہ ہے کہ سول نافرمانی شاید آپ لوگ جانتے ہیں یا نہیں, میرے سے زیادہ آپ لوگ سینئر ہیں, جانتے ہوں گے. تو ترکی میں یہی ہوا تھا نا کہ جب آرمی ملی ہوئی تھی کچھ کرپٹ مافیاز کے ساتھ, اور طیب اردگان کو وہ انہوں نے اتار دیا تھا, تو تب لوگوں نے سول نافرمانی سے کام سٹارٹ کیا تھا. لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے. تو ابھی جب تک ہم خود باہر نہیں نکلیں گے اور ان چند جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو نامور جو طاقتور ہیں لوگ کچھ, جیسا کہ یہ محسن نقوی کو انہوں نے اب لگایا ہوا ہے, اور کچھ یہ ڈی پی اوز ہیں ایسے جو بڑی کرمنل ٹائپ سوچ کے مالک ہیں. تو لاسٹ ٹائم بھی ہمیں موقع ملا تھا ان کو درست کرنے کا, لیکن ہم نے ایک نہایت ہی چول قسم کا بندہ جو ہے نا وہ وزارت داخلہ کے لیے عمران خان صاحب نے سلیکٹ کر کے لگا دیا. اتنا وہ بزدل انسان تھا نا کہ اس نے ایک پولیس والے کو بھی نہیں پکڑا, کہ جو انہوں نے دنوں میں, راتوں میں نہیں, دنوں کے اندر, دن کے ٹائم انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کے آگے دوپٹے اتارے تھے, اور اس بندے نے وزارت داخلہ آپ نے اس کو لگایا ہے جس نے کوئی بھی سٹیپ نہیں لیا. ابھی پھر ہم موقع 8 فروری کو مل جاتا ہے ہمیں, ہم اللہ کرے ہم پھر بن جاتے ہیں, تو پھر عمران خان صاحب نے چند ہجڑے پکڑ کے وہ لگا دینے ہیں جنہوں نے نہ کوئی ایکشن لینا ہے, نہ کوئی چینج آرمی میں آنا ہے, نہ کوئی چینج جوڈیشری میں آنا ہے, نہ کوئی چینج کسی جگہ پہ بھی نہیں آنا. تو پھر فائدہ میرا نہیں خیال آپ کے پاس کوئی ایسی جاندار چیز ہے جو آپ بات کریں. ابھی ہماری حکومت ہی نہیں آئی اور آپ انفارمیشن ہی بات ہے, اور یہ کہاں سے بات کہاں لے کر جا رہے ہیں بھائی, ان کو معذرت کے ساتھ خود نیچے اتارے ہیں. واٹ یو فہیم بھائی کنٹینیو کر سکتے. جی شکریہ. اصل میں جب بھی کوئی نوجوان آتا ہے نا تو بڑی امبیشنس وشفل تھنکنگ ہوتی ہیں, اور گراؤنڈ ریالٹی, پریکٹیکلٹی, یہ ڈیبیٹ کہیں کی کہیں اور چلی جائے گی. شاید وہ پہلی دفعہ آئے ہیں, وہ یہ سمجھ نہیں رہے. پہلے انہوں نے سوال کرنا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے ایڈوائس دینی شروع کر دی. کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں صرف ایک بات, ابو حمدان بھائی, مسٹر خان, آج ایک بڑی مزے کی بات ہوئی کہ ہماری ڈفرینٹ سٹیز ہیں جس کی لیڈرشپ ہے. تو ہماری بریڈ فورڈ سٹی کا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہے, تو مجھے اس نے بڑا, ہمارے گروپوں میں, ہمارے اپنے گروپ ہیں, اس نے بڑا سخت میسج بھیجا. میسج یہ تھا کہ اس نے دیکھا وہ کیا کہتے ہیں, وہ لڑکا نہیں ہے یار, بہرحال کوئی وی لاگر ہے, جس نے کہا کہ عمران خان کو بالکل پتہ تھا کہ یہ جو عمران خان کو کچھ نہیں جانتے. اس کو پتہ تھا کہ اگلے 4 مہینوں میں یہ کیا کر سکتے ہیں, تو اس نے ہر چیز کو پلان کر کے رکھا ہوا تھا. اچھا, اس نے وی لاگ کیا. اس نوجوان نے اتنا سخت میسج بھیجا گروپوں میں کہ جی مجھے بتائیں, ہاں صدیق جان تھا, صدیق جان نے یہ کہا تو مجھے کیوں نہیں بتایا گا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے اس کا میسج سن کے پریشان ہو گیا کہ اس نے کیا بات کی. اچھا, پھر میں نے پہلے تو اس کو فون کیا, تو نام ہے شمس, ٹھیک ہے, اور ہمارا بڑا ٹک ٹاکر ہے, تقریباً اس کی کوئی بڑی فالوئنگ بھی ہے. تو ایک سیکنڈ جی, میری والدہ تو نہیں گر گئی سر, میں ابھی بات کرتا ہوں, ٹھیک, سوری امی جی. سر اوکے سر, سوری.
دعا کرے یار، کرے ہماری، دعا کرے والدہ کے لیے جی۔ اوسی بھائی آپ لے کے چلیں، یا آپ کے نیم ٹائیگر سویڈن اور ملک صاحب، پہلے بیٹھے ہوئے تھے جی۔ اوسی بھائی بالکل جناب، وہ کیا کہتے ہیں، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے۔ بالکل جی، ہمارے لب آزاد ہیں، ہمیں بولنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا فوکس رکھیں اگر ہم سبجیکٹ پہ، تو ہو سکتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کوئی نہ کوئی چیز ہم سیکھ لیں، یا ہم کسی کو کوئی نہ کوئی سکھا دیں، یعنی کوئی ہم سے سیکھ لے یا کسی سے ہم سیکھ لیں۔ یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے یہاں تھوڑا سا ڈیبیٹ کا۔ تو سوال وہی ہے پھر دوبارہ، نیچے سے ملک بھائی بھی ہیں، مسٹر خان ہے ہمارے پاس، ابو حمدان بھائی بیٹھے ہیں، فوزیہ بہن ہے ہماری، ہماری باجی بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ، میرے بالکل ساتھ بیٹھی ہیں۔ سو اوسی جی بھائی مجھے 1 منٹ دیں گے سر؟ اوسی بھائی مجھے جی جی 1 ابو منٹ دیں، حمدان بھائی، بس 1 منٹ سر۔ اچھا فرسٹ وی لوگ، ہمیں پتا تھا آپ یہاں پہ آ کے ماشاءاللہ سے یہی بات کریں گے، پنجاب پولیس میں ریفارمز کی نہیں ہوئے سب۔ پنجاب پولیس پچھلے 30 سے 40 سال حکومتیں رہی ہیں، نون لیگ اور دوسری جو ہے پیپلز پارٹی ان کی، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں نے جگہ جگہ گلو بٹ اور گوگی بٹ ایسے لوگوں کو جو ہے نا اشتہاری تھا ان کو بھرتی کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور آ کے عمران خان کو جو ہے نا پہلے تو کرونا کا سامنا کرنا پڑا، پھر ان کو پھر آپ کو پتہ ہے یہ فلڈس کا سامنا کرنا پڑا، تو ٹوٹل ان کو حکومت جو ملی تھی نا وہ 8.5 ماہ کی ملی تھی۔ تو اس میں وہ کیا کیا کرتے، یہ اس میں ہمیں سب کو پتہ ہے، پوری قوم نے دیکھا ہے، اور جتنا انہوں نے کورونا اور فلڈس کے لیے جو جس طریقے سے ٹیکل کیا نا گورنمنٹ کو، ملک کو بچایا نا انہوں نے، ایسا کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ پلیز آ کے اپنی آئیڈیالوجی ہے نا کہیں اور جا کے جھاڑیں سر۔ تھینک یو، اوور ٹو یو سر۔ جی بو حمدان بھائی، اچھا میں بیک ہو گیا۔ بو حمدان کوئی بات نہیں، جو نئے لوگ آتے ہیں نا، غصہ نہیں میرے بھائی، غصہ نہیں کرنا۔ اچھا میں بات کر رہا تھا کہ اس نے فون کیا تو میں نے کہا یار تم نے یہ کیا بات کی ہے کہ ہمیں بتایا نہیں۔ میں نے کہا وہ ایک وی لاگر ہے، اس نے یہ بات کی ہے، تو اس میں پی ٹی آئی یو کے کی لیڈرشپ کا کیا رول ہے کہ اس نے وی لاگ کیا؟ جب میں نے اسے بات کی کہ جی، میں نے کہا ایک صدیق جان ایک وی لاگر ہے، بہت سارے وی لاگر ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اپنا اینالائز دے رہے ہیں، تو تم اتنا شور مچا رہے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات بڑا ایکٹیو ساتھی ہے، ہر بندے کے پاس ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور ہر بندہ ایک اوپینین رکھتا ہے۔ تو بعض دفعہ جب آپ اوپینین دیتے ہیں، آپ ایسی بات کرتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ بہت سارے اور چیزیں شاید آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوتی، لیکن اوبیسلی آپ اوپینین دیتے ہیں۔ سو ہر کی اپنی اوپینین۔ سو جو میرے بھائی وہ وی لاگ کر رہے تھے، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائم میں ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی ہے۔ میری پرسنل خواہش ہے، یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہمیشہ ہی یہ خواہش رہی ہے کہ پورے پاکستان میں لوگ نکل آئیں اور خان صاحب اندر بھی نہ جا سکے، لیکن انفارچونیٹلی وہ اجتماعی شعور لوگوں میں نہیں تھا۔ اگر وہ اجتماعی شعور ہوتا تو شاید ہم یہاں تک نہیں پہنچتے۔ وہ کیا کہتے ہیں، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں مرندہ شوق بھی سی۔ تو میرے بھائی ہر بندہ ایک آئیڈیا رکھتا ہے اور اس کو کوئی سرکمسٹانسز کا بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا، اسے کہتے ہیں وشفل تھنکنگ۔ تو وشفل تھنکنگ ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اوبیسلی بندے نے اپنے دل کا غبار نکالنا ہوتا ہے، تو کوئی بری منانے والی بات نہیں ہے۔ آپ بے شک اگلے بندے کو لے کے چلیں، کیونکہ میں تھوڑا سا آؤٹ آف پرپورشن ہو گیا، میری والدہ سلپ ہو گئی تھی تو میں ابھی ان کو بستر پہ لٹا کے آؤں، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ آگے بات کریں۔ تھینک یو۔ سر اللہ کو صحت دے سر، اللہ ان کو صحت دے سر۔ سر جی آپ نیچے بیٹھ جائیں، آپ کی جگہ کسی اور کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے فہیم بھائی؟ آپ اپنا کام کر رہے ہو، نیچے بیٹھ، ٹھیک ہے فہیم بھائی؟
म्यूट खोल के बताएं। जी ठीक। तो क्या जी सर, दान और भाई, ओवर टू यू सर। ये डबल टैप करते जाएं सारे भाई डबल बात टैप नहीं थी करते जाएं। उसी भाई, असल में उन्होंने एक बात ऐसी की थी ना, आप लोगों ने सुनी होगी। वो कह रहे थे कि भाई वजीर दाखिला एक चौल इंसान को लगा दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कुछ की आंखों को नीचे जो है ना दिन दहाड़े बहनों के जो है ना दुपट्टे खींचते गए। इमरान खान की हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ था, कोई काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन सर, मैं इसलिए ये बात मैंने उनको टोका था सर। इमरान खान की हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ था सर कि किसी के ठीक है दुपट्टे आपने खींचे गए ठीक हों। जी सर। जी वसीम भाई। जी सारे भाई डबल टैप करते जाएं। आपकी ब्रॉड नीचे जा रही है भाईजान, सारे भाई डबल डबल टैप करते जाएं। जी अबू अब्दान भाई आप ही इसको रोटेट करें, आप इसको रोटेट करें। सवाल जो था आपने फहीम भाई का सुन लिया था, उसी को रोटेट करें प्लीज। मैं बैठा हूँ आपके साथ। इस सवाल रिपीट कर दें उसी भाई, आप रिपीट करें इस सवाल। अ, अ, मुझे मेरे ख्याल से बिजी हूँ। जी उनका सवाल अबू उस्मान भाई यही था कि ये जो थी जरनैलों की ये जो अंधी ताकत है, इसको कैसे इस पे बंद बांधा जाए। सवाल ओरिजिनल ये था फहीम भाई का। जी जी जी, बड़ी बाजी आपसे शुरू करते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अगेन। मैं आप लोगों को सुन रही हूँ और सजेस्ट यही करूंगी कि आप लोग जब बैठे होते हैं ना तो एक दूसरे को 2-4 फूल मारा करें, जिससे जो लाइव है ना वो क्या कहते हैं, अगर कोई रिपोर्ट भी करता है तो लाइफ में कोई गड़बड़ नहीं होती। क्योंकि जब वो आदमी आया था ना, बहुत बोल रहा था एक आदमी पहले, इससे पहले, और एक आदमी टेक्स्ट में कुछ लिख रहा था। उसके बाद 5-6 आईडी आई थी जिन्होंने होस्ट को, आबिद भाई को ऐड किए, फॉलो किया। तो वो जब उन्होंने फॉलो किया ना, उसके बाद रिपोर्टिंग शुरू हुई है आपकी लाइफ पे। तो बी केयरफुल दीज काइंड ऑफ पीपल, जब आए ना तो फौरन से पहले इनको ब्लॉक करें। ये आपकी आईडी ले जाते हैं यहाँ से और फिर उस पे ये क्या कहते हैं, स्ट्राइक करते हैं बार बार। तो मैं यही कहूँगी, और बाकी मैं आप लोगों की बात सुन रही हूँ, मैं बोल नहीं सकती तो आप लोग बोलें, मैं नीचे बैठ के सुनूंगी। आप किसी ऐसे को लें जो आप लोगों के साथ क्या कहते हैं बात कर सके, और जो आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वो उसका ठीक जवाब है दे। बड़ी बाजी, ठीक है बड़ी बाजी। जी मिस्टर खान। जी हमदान भाई, क्वेश्चन क्या था आपका? मैंने सुना नहीं है, सॉरी। यार वो कह रहे थे कि जनरल्स को किस तरह से काबू में किया जाए, इनकी जो जो ये आंखें दिखा रहे हैं, तो आपको जो भी इन रौनियत फैलाई हुई है, ये सवाल था फहीम भाई का। जी ये क्वेश्चन मैं आगे एक दिन बड़ी डिटेल के साथ मैंने ओसी भाई से एक क्वेश्चन किया था और ओसी भाई ने बड़ी डिटेल के साथ ये चीज़ें हमें समझाई थी। तो बात ये है कि बिल्कुल देखें, इस टाइम जो भाई पहले बात कर रहे थे उस टाइम मैं बोलना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिला। इट्स ओके। जैसे वो कह रहे थे कि जिसकी लाठी उसकी बेस, बिल्कुल यही चीज़ है कि जिसकी लाठी उसकी बेस ही है। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं बल्कि जर्नलिस्तान बना दिया इन्होंने तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखें, पहले हम सिर्फ ये बात सुन रहे थे कि जर्नैलों ने सिर्फ इदारों के ऊपर जो है कंट्रोल करके रखा हुआ है, अदलिया को, ठीक है, दूसरे तीसरे जितने भी इदारे हमारे हैं वो यही चला रहे हैं। लेकिन अब तो हमारे पास हकीकत कुछ और खुल रही है कि अब अगर हम देखें तो कंट्रोल किया हुआ है। जैसे अगर मैं बलूचिस्तान की मिसाल लूँ तो बलूचिस्तान के अंदर आप देखें क्या कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ इन्होंने ही कंट्रोल किया हुआ है। हर घर से बंदा उठा के उनको अपने नीचे रखने के लिए, ठीक है, हर घर से बंदा इन्होंने उठाया हुआ है। तो वही हालत अभी देखें पंजाब के अंदर बनाई जा रही है। तो बिल्कुल ये पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारा जर्नलिस्तान है। तो इंशाअल्लाह इसका एक ही तरीका है कि 8 फरवरी को निकलें, अपने वोट की ताकत से 2 दहाई से खान साहब को वापस लाएं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कानून के दायरे में ये खुद आ जाएंगे। जी हमदान भाई। जी जी मलिक साहब।
ان کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ان کی فالوورشپ بڑھائیں گے انشاءاللہ. وہ ٹاسک دے دیا گیا. ان کی جیسے فالوورشپ بڑھتی ہے پھر ان کا مائک ادھر شو ہوگا گیسٹ تو پھر ہم لوگ ان کو دے دیں گے انشاءاللہ سر. جی 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 خالد بھائی. اب سلپ ہوگی تو بس وہ سارا چکر ہوگی. ٹھیک ہے وہ میرا خیال ہے چلے گئے ہیں جی. چلو کوئی بات نہیں. اور آپ بیٹھے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ تسی کس طرح بیٹھے ہو؟ وہ جی سجی جی ہوئی تھی، جی اٹھ گئی ملک تھی علی ایک دم. صاحب. جی 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 اچھا ایک جی منٹ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. خالد بھائی یہ آئی ڈی میں نے مینشن کی ہے، یہ آئی ڈی ہے محمد اکمل کے نام سے. اچھا بات سنیں، او یہ اڑ گئی تھی ایک دم ہی ختم ہو گیا تھا. میں تو واپس آیا ہوں پھر دوبارہ بروڈ اسٹارٹ گری کر. ہوئی تھی، بروڈ گری ہوئی تھی، نہ آپ کو پتا چلا نہ کسی اور کو پتا چلا. بروڈ گری ہوئی تھی، آپ کو پتا ہی نہیں چلا. روڈ گر گئی تھی یار اللہ کے بندو. یہاں تو بات کر رہے تھے ہم لوگ. میرے کو تو کوئی فرق نہیں ہے. نہیں ریزیوم کر کے میرا خیال ہے عابد بھائی بھی آئے، کیونکہ میں 2 دفعہ آیا ہوں تو 2 دفعہ مجھے آنے کی اجازت نہیں ملی. میں دیکھ ہی نہیں رہا. تین منٹ ہو گئے، نظر 3 ہی منٹ کچھ 4 نہیں، کالی کالا تھا، سارا کچھ کالا تھا. مانی بھائی بھی آ گئے، میرا خیال ہے کچھ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. ابھی نا عابد بھائی میں نے جب آپ کو کہا نا ڈبل ٹیپ کریں، اس وقت یہاں 40 آئی ڈیز آئی تھی، 40. ٹھیک ہے نا، نئی آئی ڈیز آئی ہیں. انہوں اور نے آپ 60 کے ہے، انہوں نے 60 سے آپ اوپر. کی آئی ڈی کو لیا ہے اور لے کے رپورٹ کیا. اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ ڈبل ٹیپ کریں، اس وقت یہ نیچے گئی آپ کی براڈ جی. جی 60 سے اوپر تھے سر. 60 سے اوپر 2-3 دفعہ گئے ہیں 60 سے اوپر. بالکل وہ کتوں کا وہ ایک جتھا اٹیکنگ آیا آئی تھا. ڈیز آتی ہے نا ایک دم، جب آتی ہے نا یہ 40-50 آئی ڈیز اٹیکنگ آئی ڈیز آتی ہیں. اچھا اچھا یہ جی. اچھا ابو حمدان تو بلاک کرنے میں لگا ہوا ہے. خیر ہے ابو حمدان کو خدا کا نام لو جو آ رہا ہے اسی کو بلاک کر دیں. جی نہیں، سر. ہم ٹھیک کر رہے ہیں جی. نہیں پتا یہ بلاک کا اسی لیے کہتا ہوں. میں کب سے لگاؤں آپ کو پتا نہیں ہے، اسی وجہ سے میں لگاؤں. میں آئی ڈی میں چیک دیکھ رہا ہوں کرتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں. جی سر سوری یار. میں تو ابھی واپس آیا ہوں. میں تو آپ کو سنا ہی نہیں ہے تو میں اچھا واپس چلو. اچھا جی. جو نیچے میرے بھائی ہیں جن کا نام ملک فہیم میرے بھائی نے مینشن کیا ہے، میری جان اگر آپ اس طرح کریں، اگر آپ کو فالوور شپ چاہیے یا کچھ اس طرح، تو آپ اس طرح کریں، اپنی آئی ڈی کو ایک بار پھر مینشن ادھر بھی کر دیں. اور دوسرا آپ جائیں جی اپنا تحریک انصاف پاکستان، تحریک انصاف آفیشیل میں، تو وہاں پر بھی عمران خان آفیشیل میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو فالوورشپ مل جائے گی انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگر تیار بیٹھے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ ادھر آئیں، اپنی آئی ڈی کو ایک بار پھر مینشن کریں، انشاءاللہ آپ کو فالوورز مل جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی اوور ٹو یو جی. کس کا نمبر تھا اور کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یہ ملک علی صاحب کا نمبر. کس کی بات کر رہے ہیں یار؟ اچھا ملک. اچھا میں نیچے اترتا ہوں. خالد محمود آ گیا ہے، میری ضرورت ہے تو مجھے اٹھا دینا. خالد مینیج کرے گا. تھینک یو. آپ نے 2 منٹ بیٹھنا ہے، آپ نے 2 منٹ میرے ساتھ بیٹھنا ہے. آپ نے ابھی کدھر نہیں جانا ہے فہیم بھائی. صرف مجھے آپ کے 5 منٹ چاہیے ہوں گے. میں آج کچھ جلا کٹا ہوا آیا ہوں. جی بولے. مجھے ٹائم مل سکتا ہے جی 2 منٹ؟ جی اوور ٹو یو خالد بھائی. اچھا، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں بی ایف ٹی کو، میرے بھائی کو. میں آج ایک بار خراج تحسین پیش کرتا ہوں او سی بھائی کو. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مانی کو. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مسٹر خان کو. دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ کرتا ہوں میں عابد حسین گوندل کو. اور فہیم بھائی آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ یہ نہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں میری نسلوں کے لیے، میری نسلوں کے آنے والے روشن مستقبل کے لیے.
یہاں پر نہ کوئی عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کا پیڈ ممبر بیٹھا ہوا ہے، نہ ہی ہم جو فنڈ ریزنگ کی مہم چلا رہے ہیں ہم اپنے گھروں میں پیسے لے کر جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل پورٹل ہے، ایک ویب سائٹ ہے جو تحریک انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر لوگ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ایک بات کا اندازہ مجھے بخوبی ہو چکا کہ خان صاحب کے مد مقابل جو تھے وہ انہوں نے بھی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی دکانیں کھولیں، اور جنہوں نے خان صاحب کا نام جپا اور جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ قدم اٹھایا، خان صاحب کے نظریے کے ساتھ چلے، انہوں نے بھی اپنا نام، ان کا نام بھی روشن ہوا۔ میں بات دراصل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تکلیفیں ہوتی ہیں انسان کو، جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر الفاظ نکلتے ہیں، اور پھر الفاظ کا چناؤ کچھ اس طرح سے ہی ہوتا ہے جس طرح آج میں کر رہا ہوں۔ سارے میرے لیے قابل احترام ہے، اور میں آپ سب کا احترام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، کیونکہ آپ پاکستانی ہو اور اب میرے بھائی لگتے ہو، میں آپ کا احترام نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن خان صاحب کی فالوئنگ کی آڑ میں، خان صاحب کے نظریے کی بات کرنے کی آڑ میں دکانیں کھول کر بیٹھنے والوں، آج میری بات سنو۔ اگر یہاں پر ہم فنڈ ریزنگ مہم کی بات کر رہے ہیں، اگر آج ہم پاکستان تحریک انصاف کی فنڈ ریزنگ مہم چلا رہے ہیں تو صرف اور صرف ان کے کہنے پر چلا رہے ہیں جو کہ آفیشلز ہیں۔ ہمارے ساتھ فہیم ملک بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے ان کو بٹھا لیا ہے کہ جو جنرل سیکرٹری ہیں یو کے، اور ان کی بات میں وزن بھی ہے، اور یہ جو تھرڈ آپشن ہے اس پورٹل کا وہ فہیم ملک کی وجہ سے بنا ہے آج۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کسی آفیشل کی بات پر یقین کروں یا اس کی بات پر یقین کروں جو اپنی آئی ڈی چھپا کر، اپنا نام چھپا کر ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کر میری اس فنڈ ریزنگ مہم کو نشانہ بنا رہا ہے۔ میں آج اس کی بات کروں جو اپنا نام، اپنی شناخت اور پارٹی کا عہدیدار ہے، پارٹی کی ممبرشپ اس کے پاس ہے۔ میں آج اس کی بات سنوں یا میں اس کی بات سنوں جس کا نہ نام، نہ پتہ، نہ شناخت، نہ پارٹی میں کوئی عہدہ، نہ پارٹی کے ساتھ کچھ تعلق، صرف اور صرف ایک سوشل ویب سائٹ کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے والے اور پاکستان تحریک انصاف کے کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھنے والے، اور اپنے گروپ بنا کر یہاں پر بات کرنے والوں کی میں بات سنوں۔ میں یقینی طور پر میں بات سنوں گا تو اس شخص کی سنوں گا جس کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا کوئی عہدہ ہوگا یا پاکستان تحریک انصاف کا وہ آفیشل ہوگا۔ تو میں صرف اور صرف یہ میں نے 5 منٹ اس لیے مانگے تھے کہ میں اس بروڈ کی وساطت سے آپ لوگوں سے ایک درخواست کر سکوں۔ میں آج آپ لوگوں سے دست بدستہ میں ہاتھ جوڑ کر، آج میں نے زندگی میں کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، لیکن آج میں بات کروں گا کہ میں آج ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جہاز بھر کر لے کر جائیں گے اور ہم اس طرح کر دیں گے، ہم اس طرح کر دیں گے، یہ باتوں کے پراٹھے نہ پکائیں، یا زبانی جمع خرچ کرنے سے بہتر ہے کوئی عملی کام کریں۔ وہ لوگ جن کے پاسپورٹ بھی اپنے پاس نہیں ہے وہ جہاز بھر بھر کر لے کر جانے کی بات کر رہے ہیں، میں نہیں یقین کر سکتا کسی بات پر۔ یہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہے، اوپر سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کوز کو، جو کہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، کم از کم اگر آپ تحریک انصاف کی مدد نہیں کر سکتے، ان کے نظریے کے ساتھ آپ چل نہیں سکتے، اگر خان صاحب کے اس مشن میں آپ شامل نہیں ہو سکتے، اگر آپ ہماری فنڈ ریزنگ مہم کا حصہ نہیں بن سکتے، تو رب کا واسطہ ہے اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، کم از کم ہماری راہوں میں روڑے مت اٹکائیں، ہماری راہوں میں روڑے اٹکانے کی کوشش مت کریں۔
یہ آپ جانے انجانے پاکستان تحریک انصاف کے مشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں کسی دوسری جماعت کے بندے سے یہ بات کر کر اس کو سمجھا تو سکتا ہوں، لیکن جو اپنے بگڑ چکے ہیں یا جو اپنے آگے پیچھے ہو چکے ہیں تو میں ان کو کیا کہوں؟ میری جان، آپ جانے انجانے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا پھر میں یہ سمجھوں کہ آپ کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس سے دو مطلب نکلتے ہیں، یا آپ تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ تحریک انصاف کے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں آپ کو غدار ڈکلیئر کرتا ہوں۔ اور اگر آپ ناسمجھی سے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، سمجھ جائیں، یہ کام نہ کریں۔ بس اتنی سی درخواست ہے، جہاں پر میں نے بات کو پہنچانا تھا، اگر پہنچی نہیں تو پہنچ جائے گی۔ میں کسی کا نام لے کر بات نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تمام آپ قابل احترام ہوں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ آپ اعلیٰ ہو، میں ادنا ہوں، آپ امیر ہو، میں فقیر ہوں، اور میں عمران خان کا منگتا ہوں، میں فقیر ہوں۔ میں در در کشکول لے کر عمران خان کے لیے اگر مجھے پاؤنڈ بھی مانگنا پڑا تو میں مانگوں گا، اس میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اور میں مانگ کر عمران خان کے لیے در مانگ کر جا کر میں کشکول اور جولی اٹھا کر میں مانگ کر عمران خان کی مدد کروں گا۔ کیوں کہ میں بے غیرت نہیں ہوں، میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں دلہ نہیں ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ عمران خان نے میرے اوپر اور میرے آنے والی نسلوں کے اوپر کتنے احسان کیے ہیں۔ میں احسان فراموش نہیں، میں عمران خان کے احسانوں کا کم از کم بدلہ دینے کی کوشش کروں گا۔ عمران خان کے احسانوں کا بدلہ عطا میں نہیں کر سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا۔ میں ٹریفک لائٹس کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا، اپنے ہاتھ میں کوئی کافی کا کپ یا کچھ گلاس لے کر میں بھیک مانگوں گا، پینی مانگوں گا، اگر میرے پاس سے نہ ہو سکے تو پینی مانگ کر اگر مجھے مدد کرنی پڑی نا تو میں کروں گا۔ مجھے اس میں کوئی بے عزتی بھی نہیں لگتی، نہ میں اس میں فخر محسوس کرتا ہوں، اور یہ میرے فخر کی بات ہے۔ یہ میرے لیے فخر کی بات اس لیے کہ کم از کم میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گا جو احسان فراموش ہیں، جو نمل سے بھی فوائد اٹھا رہے ہیں، جو شوکت خانم سے بھی فوائد اٹھا رہے ہیں، اور اپنے گھروں میں پیسے لا کر احساس پروگرام کے تحت اور ہیلتھ کارڈ کے تحت سہولیات سے فائدے اٹھا کر آج اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور الٹا ہمارے فنڈ ریزنگ مہم کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے۔ یار، آپ قابل احترام ہو، خدا کا واسطہ ہے، کچھ احساس کرو۔ روزانہ بروڈز کے اوپر آ کر یہ طرح کی باتیں کرنا، اس فنڈ ریزنگ مہم کو نشانہ بنانا اور ہمیں نشانہ بنانا، یار ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ بی ایف ٹی کے در بیٹھا ہوا ہے، مانی کے در بیٹھا ہوا ہے، او سی بھائی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، یا کدھر بیٹھا ہوا ہے، میں کدھر بیٹھا ہوا ہوں، دوسرا کدھر بیٹھا ہوا مسٹر خان، عابد حسین گوندل کدھر ہے، فہیم ملک کی میں اگر مثال دوں تو فہیم ملک کے اگر آپ تیسرا حصہ بھی کام کر دیں تو میں آپ کو مرد کی اولاد مان لوں۔ فہیم ملک کے اوپر بات کرنے والے یا کسی اور کے اوپر میں آج کے بعد میں کھلے عام جواب دوں گا۔ میں نے ساری زندگی گالم گلوچ سے اجتناب کیا، لیکن میں بھی انسان ہوں، اور میرے اندر کے جانور کو مت جگائیں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ دھمکیاں دیں گے یا کچھ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہم خاموش رہیں گے۔ زبان میرے منہ میں بھی ہے، اور جس علاقے سے میرا تعلق ہے یا جس خاندان سے میرا تعلق ہے، میں روئے زمین کے اوپر جہاں پر گندگی ختم ہوتی ہے وہاں پر میری گندگی شروع ہوتی ہے، اور گندگی میں انتہا کو چلا جاتا ہوں۔ پھر میں صرف اور صرف اس وجہ سے ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہوں کہ میری تعلیم ایک دینی ادارے سے ہے، اور میں اپنے ماں باپ کی تربیت کو، اپنے اساتذہ کی تربیت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ میں اپنے لیڈر کی باتوں کے اوپر یہ بات میں نہیں کرنے دیتا کہ عمران خان کا فالوور گفٹنگ نہ کریں پلیز۔ میں یہ بات نہیں کرنے دیتا کہ عمران خان کا کوئی فالوور اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ وہ گالیاں نکالتا ہے، اور میرے لیڈر کے اوپر بات ہو، عمران خان کے تو سارے ہی فالورز گالیاں نکالتے ہیں۔
جس طرح روزانہ آپ کی بروڈ کے اوپر کئی بروڈوں سے اٹھ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں پر پٹواری بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنی آئی ڈی چھپائی کہ وہ گالیاں نکالتے ہیں، کیا آپ کو بھی یہ کہیں کہ یوتھیے بھی گالیاں نکالتے ہیں تو اس لیے آپ خوش ہوں گے؟ نہیں، گالم گلوچ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کعبۃ اللہ کو آگ لگانے کے برابر ہے، اس لیے ہم گالیاں نہیں نکالتے، ورنہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے یا جس خاندان سے میرا تعلق ہے، عابد حسین گوندل کو بھی پتہ ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے ہوں۔ روح زمین کے اوپر اگر گندگی ختم ہو جاتی ہے نا، تو ہمارے اگر قبرستان کے اوپر آپ چلے جائیں تو اتنے بندے اپنی موت نہیں مرے جن کو چھریوں اور برچھیوں سے مارا گیا ہے۔ تو میری جان، شرافت سے بات کرتے ہیں اور شرافت کو شرافت سمجھیں، ہمیں شرافت کے لبادے سے باہر مت نکالیں، ہمارے اندر کے جانوروں کو مت جگائیں، خدا کا واسطہ ہے۔ جی اوور ٹو یو جی ابو حمدان بھائی۔ اچھا ابو حمدان میں مجھے ایک بات کہنے دیں، جی جی مجھے جی ایک بات جی کہنے دیں۔ اچھا، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ تو شاید پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا یہ آفیشیل پورٹل ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے پڑھے لکھے، آپ جائیں اس کی انکوائری کریں نا، جس پر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ سیدھے پیسے خان صاحب کا پورٹل ہے، 30-35 سال سے اس کے اوپر فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، اور پڑھے لکھے لوگ جان کے سمجھتے ہوئے کہ بیوقوفوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹسل کر کے وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ اصل میں اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، اور اگر وہ خان کے سپاہی ہیں تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی بھی یہ جو پیسے ہیں سیدھے خان صاحب کے پورٹل میں جاتے ہیں، ایک آنا بھی کہیں اور نہیں جاتا، اور یہ اس کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز ہیں، زلفی بخاری، ڈپٹی سیکرٹری OIC UK کا پریزیڈنٹ، میری ویڈیو، کیا نام لیتے ہیں، اور بھی پولیٹیشنز ہیں بڑے، ایون جو ورچوئل جلسہ ہوا تھا وہاں پہ بھی اس کے اوپر بات کی گئی، آگے بھی آنے والے دنوں میں، کہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کو اتنے سارے کیس بنائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ خان صاحب کی لیگل ٹیم سے پیسے نہیں لیتے لیکن پھر بھی بہت بڑا خرچہ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے ورکر پکڑے ہوئے ہیں، یہ پیسے اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو نکالیں، ان کو بیل آؤٹ کریں۔ میں آپ کو اتنی ساری چیزیں بتا سکتا ہوں جس میں ہمارے PTI کے ورکر جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ساری فنڈنگ وہاں پہ استعمال ہوتی ہے۔ تو پلیز آپ اپنی بیوقوفی اور نا سمجھی میں اس پورے کاز کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ کاز کا نقصان جو ان سے ہے یہ پاکستان کا نقصان ہے اور یہ خان صاحب کا نقصان ہے۔ تو میں بس یہی بات کروں گا، اور بہت شکریہ باقی سب لوگوں کا سننے کا، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا فہیم بھائی، یہ جو ابھی بات کی تھی نا محمود بھائی نے، میں اپنا واٹس ایپ اپنا جو گروپ تھا اس میں کچھ عرصہ پہلے میں نے کچھ پوسٹ میں نے شیئر کی تھی جب ہم لوگوں نے کیمپین شروع کی تھی بلے والی، آپ کو یاد ہوگا 8 فروری ووٹ کا بدلہ جو تھا، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، آپ سب کو یاد ہوگی۔ تو اس ٹائم کچھ ویڈیو میری نظر سے گزری تھی، مجھے کچھ ویڈیو جو ہے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک بھائی نے بھی نشاندہی کی تھی، اس میں یہ تھا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے کچھ جو جن کی بات اپنا محمود بھائی کہہ رہے ہیں نا، ان میں سے 2-3 IDs تھے جن کو میں نے جو ہے نا اس میں اصل میں بات کی تھی ان کے اوپر، کہ انہوں نے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے PTI کے نام سے، پاکستان تحریک انصاف، یہ جو آگے کون سی ہے، اٹ واز ناٹ آور پارٹی، حقیقی یا کچھ ایسی پارٹی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ تو میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا گروپس میں نے وہ ویڈیو ڈال دی تھی کہ بھائی اس سے اجتناب کرے، یہ ہماری نہیں ہے، اس میں بلے کا نشان نہیں تھا سر، کچھ اور نشان تھا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے فوراً سے ریسپانس آئے تھے واٹس ایپ پہ میرے پرسنل نمبر پہ، بھائی ہم سے غلطی سے ہو گیا، بھائی ہم سے غلطی، مجھے انہی IDs سے جو ہے نا مجھے صفائیاں پیش شروع ہونا گئی، ہم لوگ اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم نے غلطی ہو گئی، ہم نے ڈیلیٹ کر دیا، 4-5 IDs سے مجھے آیا تھا۔ تو ابھی میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں، ابھی جن کو بھائی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا، جس براڈ کی بات ہو رہی ہے، میرے خیال سے بظاہر محمود بھائی